جوہر الہبادی، کاشف کانپوری اور نشور واحدی کو چھوڑ کر باقی شاعروں کو پڑھوانے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا نکلا، کیونکہ سبھی ایک دوسرے کے ہم پلہ تھے اور ایسی برابر کی ٹکر تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ ان میں کم لغو شعر کون کہتا ہے تاکہ اسے بعد میں بلایا جائے۔ مشاعرہ گاہ میں ایک ہڑبونگ مچی تھی، کیونکہ خلاف توقع و تخمینہ گرد و نواح کے دیہات سے لوگ جوک در جوک آ گئے، دریا اور پانی کم پڑ گیا۔ سننے میں آیا کہ مولی مجن کے مخالفوں نے یہ چٹکلا چھوڑا تھا کہ محفل کے اختتام پر لڈوؤں اور کھجوروں کا تبرک اور رانی کھیت کی دوا کی پڑیاں تقسیم کی جائیں گی۔ لہٰذا ایک دیہاتی اپنی 10-12 بیمار مرغیاں چھابے میں ڈال کر لے آیا کہ صبح تک بچنے کی آس نہیں تھی۔ اسی طرح ایک کاشتکار اپنی جوان بھینس کو نہلا دھلا کر بڑی آس امید سے لے آیا کہ اس کے ہاں کٹے ہی کٹے ہوتے تھے، مادہ بچہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے کسی نے اطلاع دی تھی کہ شاعروں کے میلے میں طوائف والے حکیم بھی آنے والے ہیں۔ مشاعرہ خاصی دیر سے یعنی رات کے 10 بجے شروع ہوا، جو دیہات کے 2 بجے کے برابر تھا۔ جو نوجوان روشنی کے انتظام کے انچارج تھے، انہوں نے مارے جوش کے شام 6 بجے ہی ہنڈے روشن کر دیے، جو 9 بجے تک اپنی بہارِ جاں فضا دکھا کے گل ہو گئے۔ ان میں دوبارہ تیل اور ہوا بھرنے اور اس عمل کے دوران آوارہ لونڈوں کو گالیاں دے دے کر پرے ہٹانے میں 1 گھنٹہ لگ گیا، لیکن ایسا شور و غل تھا کہ کان پڑی گالی سنائی نہ دیتی تھی۔ اتفاق سے اسی دن تحصیلدار کو کلکٹر نے طلب کر لیا۔ اس کی غیر موجودگی سے لونڈوں کو اور شہ ملی۔ رات کے 12 بجے تک صرف 27 شاعروں کا بھگتان ہو سکا، کیونکہ صدر مشاعرہ مولی مجن کو کسی ظالم نے داد دینے کا انوکھا طریقہ سکھا دیا تھا۔ وہ سبحان اللہ یا واہ واہ کہنے کی بجائے ہر شعر پر مکرر ارشاد کہہ رہے تھے۔ نتیجہ یہ کہ 27 شاعر 54 کے برابر ہو گئے اور ہوٹنگ بھی 2 سے ضرب ہو گئی۔ بقول مرزا، اردو شاعری کی تاریخ میں یہ پہلا مشاعرہ تھا جو سامعین نے لوٹ لیا۔ قادر بارہ بنکوی کے تو مطلب پر ہی تمبو سر پر اٹھا لیا۔ وہ عاجز آ کر کہنے لگا، حضرات سنیے تو صحیح، شعر پڑھا ہے، گالی تو نہیں دی۔ اس پر حاضرین اور بے قابو ہو گئے۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری، ایک شخص سے بیڑی مانگ کر اطمینان سے سلگائی اور بآواز بلند کہا، آپ حضرات کو ذری قرار آئے تو دوسرا شعر عرض کروں۔ رات کے 12 کا عمل ہوگا، 400 سامعین کا طوطی بول رہا تھا۔ مشاعرے کے شور و شغب سے سہم کر گاؤں کی سرحد پر گدڑوں تک نے بولنا بند کر دیا تھا۔ ایک مقامی شاعر خود کو ہر شعر پر ہوٹ کروا کے گردن ڈالے جا رہا تھا کہ ایک صاحب چاندنی پر گھٹنوں کے بل چلتے صدر مشاعرہ تک پہنچے، دائیں ہاتھ سے آداب کیا اور بائیں سے اپنی مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے درخواست کی کہ میں ایک غریب اور غریب الدیار آدمی ہوں، مجھے بھی کلام ناقص سنانے کی اجازت دی جائے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، ناقص صاحب کا کلام بھی سنوائیے۔ موصوف نے خبردار کیا کہ اگر پڑھوانے میں دیر کی گئی تو ان کے مدارج خود بخود بلند ہوتے جائیں گے اور استادوں سے پہلو مارنے لگیں گے۔ انہیں اجازت مل گئی، جس پر انہوں نے کھڑے ہو کر حاضرین کو دائیں بائیں اور سامنے گھوم کر 3 دفعہ آداب کیا۔ ان کی کریم رنگی ٹسر کی اچکن اتنی لمبی تھی کہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس کے نیچے انہوں نے پاجامہ پہن رکھا ہے یا نہیں۔ فرشی آداب بجا لانے کے بعد وہ اپنی بیاز لانے کے لیے اچکن اس طرح اوپر اٹھائے اپنے نشست تک گئے جیسے خود بین و خود آرا خواتین بھری برسات کی بوچھاڑ میں، صرف اتنے گہرے پانی سے بچنے کے لیے جس میں چوٹی بھی نہ ڈوب سکے، اپنے پائچے 2 بالشت اوپر اٹھائے جھوٹ موٹ کی ناگواری کے ساتھ چلتے ہیں۔ مشاعرے کے دوران یہ صاحب چھٹی صف میں بیٹھے عجیب انداز سے اے سبحان اللہ، اے سبحان اللہ کہہ کر داد دے رہے تھے۔ جب باقی سب تالی بجانی بند کر دیتے تو یہ شروع ہو جاتے اور اس انداز سے بجاتے گویا روٹی پکا رہے ہیں۔ اپنی نشست پر جا کر انہوں نے بیاز اٹھائی، جو دراصل اسکول کا ایک پرانا رجسٹر حاضری تھا، اسے سینے سے لگائے واپس صدر مشاعرہ کے پہلو میں پہنچے۔ ہوٹنگ تھی کہ کسی طرح بند ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ ایسی ہوٹنگ نہیں دیکھی جو شاعر کے آنے سے پہلے اور اس کے جانے کے بعد بھی زوروں سے جاری رہے۔ ان صاحب نے اپنی اسکار رفتہ جیبی گھڑی ایک دفعہ بیٹھنے سے پہلے اور ایک دفعہ بیٹھنے کے بعد بغور دیکھی، پھر اسے ڈگڈگی کی طرح ہلا کر کان سے لگایا کہ اب بھی بند ہے یا دھکم پیل سے چل پڑی۔ اس سے فراغت پائی تو حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرات آپ کے چیخنے سے میرے گلے میں خراش پڑ گئی ہے، ذرا تھم کے بیٹھیے۔ پھر حاضرین اور صدر مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک خاص وجہ سے غیر طرحی غزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں، مگر باوجہ وجہ بتانا نہیں چاہتا۔ حاضرین نے شور مچا دیا، وجہ بتاؤ، وجہ بتاؤ، نہیں تو بدھو گھر کو جاؤ۔ اصرار بڑھا تو ان صاحب نے غیر طرحی غزل پڑھنے کی وجہ یہ بتائی کہ جو مصرع طرح دیا گیا ہے اس میں سکتہ پڑتا ہے۔ ثبوت میں انہوں نے تختی کر کے دکھا دی کہ لفظ مرض کو فرض کے وزن پہ باندھا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مشاعرہ یادگار رہے گا کہ آج کی رات
شعرائے کانپور نے ایک غلط العام تلفظ کو شہرت عام اور بقائے دوام بخش دی۔ سامعین کی آخری صف سے ایک بزرگ نے اٹھ کر نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ یہ چنگاری مزید چھوڑی کہ مصرع ترا میں الف بھی گرتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شاعروں پر الف ایسے گرا جیسے فالج گرتا ہے۔ سکتے میں آ گئے اور سامعین نے آسمان اور مصرع ترا سر پر اٹھا لیا۔ مولی مجن نے انگلی کے اشارے سے مولوی بادل کو بلایا اور کان میں پوچھا کہ الف کیسے گرتا ہے۔ وہ پہلے تو چکرائے، پھر مصرع ترا پڑھ کے سنا دیا کہ یوں۔ ایک ہلڑ مچا ہوا تھا۔ جوہر الہبادی کچھ کہنا چاہتے تھے مگر شاعروں کے کہنے کی باری ختم ہو چکی تھی۔ پھپتیوں، ٹھٹوں اور گالیوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا عالم تھا کہ اگر اس وقت زمین پھٹ جاتی تو بشارت خود کو شعرائے کانپور اور مولی مجن کے گاؤ تکیے سمیت اس میں سما جانے کے لیے بخوشی آفر کر دیتے۔ اس شاعر نے اپنا تخلص ساغر جالونوی بتایا۔ لوگ بڑی دیر سے اکتائے بیٹھے تھے۔ ساغر جالونوی کے دھماکہ خیز اعتراضات سے اونگتے مشاعرے میں جان ہی نہیں ہجان آ گیا۔ اس وقت کسے اتنا ہوش تھا کہ اعتراض کی صحت پہ غور کرتا؟ 2 ہنڈوں کا تیل 15 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ ہنڈوں میں وقت پر ہوا نہیں بھری گئی، وہ پھس ہو کر بجھ گئے۔ ساغر جالونوی کے اعتراض کے بعد کسی شرارتی نے باقی ماندہ ہنڈوں کو بھی جھڑجھڑا دیا۔ ان کے مینٹل جھڑتے ہی اندھیرا ہو گیا۔ اب مار پیٹ شروع ہوئی، لیکن ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو شاعر سجائی نہیں دے رہا تھا، چنانچہ بے قصور سامعین پٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ شاعروں کے نام بلکہ تخلص لے لے کر گالیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے صدا لگائی کہ بھائیو ہٹو، بچو، بھاگو، ڈنڈیوں والے حکیم صاحب کی بھینس رسی تڑا گئی ہے۔ یہ سنتے ہی گھمسان کی بھگدڑ پڑ گئی۔ اندھیری رات میں کالی بھینس تو کسی کو دکھائی نہیں دی، البتہ لاٹھیوں سے مسلح دیہاتی سامعین نے ایک دوسرے کو بھینس سمجھ کر خوب دھنائی کی۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ چرانے والوں نے ایسے گھپ اندھیرے میں تمام نئے جوتے کیسے شناخت کر لیے۔ اور جوتوں پر ہی موقوف نہیں، ہر وہ چیز جو چرائی جا سکتی تھی چرا لی گئی۔ پانوں کی چاندی کی تھالی، درجنوں انگوچھے، ساغر جالونوی کی دگنے سائز کی اچکن جس کے نیچے کرتا اور بنیان نہیں تھا، ایک جازم، تمام چاندنیاں، یتیم خانے کے چندے کی 24 صندوقچی اور سیاہ پرچم، صدر مشاعرہ کا مخملی گاؤ تکیہ اور آنکھوں پر لگی اینک، ایک پٹواری کے گلے میں لٹکی ہوئی چاندی کی خلال اور کان کا میل نکالنے کی ڈوئی، خواجہ قمرالدین کی جیب میں پڑے 8 روپے، عطر میں بسا ہوا ریشمی رومال اور پڑوسی کی بیوی کے نام مہکتا ہوا خط۔ حد تو یہ کہ کوئی گستاخ ان چوڑی دار پاجامے کا ریشمی ازاربند تک کھینچ کر لے گیا۔ چھینی اور چرائی ہوئی چیزوں میں فقط خواجہ قمرالدین کا خط ہی تھا جو دوسرے دن برآمد ہوا، بلکہ اس کی نقول گھر گھر میں تقسیم ہوئیں۔ ایک شخص بجھا ہوا ہنڈا سر پر اٹھا کر لے گیا۔ مانا کہ اندھیرے میں اسے کسی نے سر پر لے جاتے نہیں دیکھا، مگر ہنڈا لے جانے کا صرف یہی ایک طریقہ تھا۔ بیمار مرغیوں کے صرف پر پڑے رہ گئے۔ ساغر جالونوی کا بیان تھا کہ کسی نابکار نے اس کی مونچھ تک اکھاڑ کر لے جانے کی کوشش کی، جسے اس نے بروقت چیخ مار کے ناکام بنایا۔ غرض یہ کہ قطع نظر اس سے کہ کارآمد ہے یا بیکار، جس کا جس چیز پہ ہاتھ پڑا اسے اٹھا کے، اتار کے، نوچ کے، پھاڑ کے، اکھاڑ کے لے گیا۔ حد تو یہ کہ تحصیلدار کے منشی کے مصنوعی دانت بھی۔ باہر سے آئے ہوئے دیہاتیوں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ بھی مشاعرے کے اختتامی آداب میں شامل ہے، مار پیٹ اور لوٹ کھسوٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور بات کو بہت دن تک ہر آئے گئے سے بڑے اشتیاق سے پوچھتے رہے کہ دوسرا مشاعرہ کب ہوگا۔ یہ شاعر جو بھونچال لایا بشارت کا خانسامہ نکلا۔ سیاہ مخمل کی رامپوری ٹوپی اور پرانی اچکن کی اترن اسے گزشتہ عید پر بشارت سے ہی ملی تھی۔ وہ راہ چلتوں کو پکڑ پکڑ کے اپنا کلام سناتا تھا۔ کوئی داد دیتا تو اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتا، داد نہ دیتا تو آگے بڑھ کر اس سے لپٹ جاتا۔ اسے اپنے کلام کے الہامی ہونے پر شبہ نہیں تھا، شبہ اوروں کو بھی نہیں تھا، اس لیے کہ محض عقل یا خالی خولی علم کے زور سے کوئی شخص ایسا خراب شعر کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ باہر خود کو ساغر صاحب کہلواتا تھا، لیکن گھر میں جب خانسامہ کے فرائض انجام دے رہا ہوتا تو اپنے اصلی نام عبدالقیوم سے پکارا جانا پسند کرتا تھا۔ ساغر کہہ کر بلائیں تو برا مانتا تھا، کہتا تھا نوکری میں ہاتھ بیچا ہے، تخلص نہیں۔ خود کو واجد علی شاہ تاجدار اودھ کا خاندانی رکابدار بتاتا تھا اور کہتا تھا کہ فارسی میں لکھی 150 سال پرانی خاندانی پیاز دیکھ دیکھ کر کھانا پکاتا ہے۔ اس کے ہاتھ کا بدمزہ سالن واقعی کئی پشتوں کی نالائکی کا نچوڑ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ 101 قسم کی پلاؤ پکا سکتا ہے، اور یہ بھی کچھ ایسا غلط نہیں تھا۔ بشارت ہر اتوار کو پلاؤ پکواتے تھے، سال بھر میں کم از کم 52 مرتبہ تو ضرور پکوایا ہوگا۔
ہر دفعہ ایک مختلف طریقے سے خراب کیا۔ صرف وہ کھانے ٹھیک پکاتا تھا جو پہلے ہی کسی کھانے کی بگڑی ہوئی شکل تھے، مثلاً کھچڑی، آلو کا بھرتا اور لگی ہوئی فیرنی۔ پھوڑ عورتوں کی طرح کھانے کی تمام خرابیوں کو مرچ سے اور کلام کی جملہ خامیوں کو ترنم سے دور کرتا تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں جغرافیہ کے ٹیچر کو اسی کے بینچوں پر اپنی غزلیں گا گا کر سناتا، جنہیں سن کر وہ اپنی محبوبہ کو یاد کر کر کے کھرج میں روتا، کیونکہ گانے کی جو طرز ساغر نے بغیر کسی کاوش کے ایجاد کی تھی، اس سے گریہ کرنے میں بہت مدد ملتی تھی۔ ایک دن بشارت نے چھیڑا کہ تم ایسی مشکل زمینوں میں ایسے اچھے شعر نکالتے ہو، پھر خانسامہ گیری کاہے کو کرتے ہو؟ کہنے لگا، اچھا کھانا پکانے کے بعد جو روحانی انشراح ہوتا ہے وہ شعر کہنے کے بعد نہیں ہوتا، کس واسطے کہ کھانا پکانے میں اوزان کا کہیں زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کھانے والا جسے برا کہتے اسے برا تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور کھانا پکانے میں محنت بھی زیادہ پڑتی ہے۔ اسی لیے تو آج تک کسی شاعر نے باورچی کا پیشہ اختیار نہیں کیا۔ شاعری کو ساغر جالونوی نے کبھی ذریعہ عزت نہیں سمجھا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شاعری کی وجہ سے اکثر اس کی بے عزتی ہوتی رہتی تھی۔ خانسامہ گیری میں جتنا دماغ دار تھا، شاعری کے باب میں اتنی ہی کثر نفسی سے کام لیتا تھا۔ بڑے کھلے دل سے اعتراف کرتا تھا کہ غالب فارسی شعر مجھ سے بہتر کہتا تھا، اور میر کو مجھ سے کہیں زیادہ تنخواہ اور داد ملی۔ دیانت داری سے یہ تسلیم کرنے کے بعد اس بات کا اضافہ ضرور کرتا کہ حضور، وہ زمانے اور تھے، اساتذہ صرف شاگردوں کی غزلیں بناتے تھے، کوئی ان سے چپاتی نہیں بنواتا تھا۔ لیکن بازا بازا شعر بڑا دم پخت نکالتا تھا، اور کچھ تو ایسے ہوتے کہ میر اور آتش بھی ان پر ناز کرتے، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ انہی کے ہوتے تھے۔ اس ہنگامے کے بعد کسی کو مہمان شاعروں کا ہوش نہ رہا۔ جس کے جہاں سینگ سمائے چلا گیا، جو خود اس لائق نہ تھا اسے دوسرے اپنے سینگوں پر اٹھا کر لے گئے۔ کچھ رات کی ہڑبونگ کی خفت، کچھ روپیہ نہ ہونے کے سبب بد انتظامی۔ بشارت اس لائق نہ رہے کہ شاعروں کو صبح منہ دکھا سکے۔ مولی مجن کے دیے ہوئے 10 روپے کبھی کے چٹنی ہو چکے تھے، بلکہ وہ اپنی گرہ سے 72 روپے خرچ کر چکے تھے۔ اب اتنی استطاعت نہیں تھی کہ شاعروں کو واپسی کا ٹکٹ بھی دلا سکیں۔ منہ پر انگوچھا ڈالے چھپتے چھپاتے دینیات ٹیچر کے خالی گھر چلے گئے۔ تالا توڑ کے گھر میں داخل ہوئے اور دن بھر منہ چھپائے پڑے رہے۔ ولزلی ان کے ساتھ تھا۔ سپہر کو اس کی زنجیر اتار کے باہر کر دیا کہ بیٹا جا، آج خود ہی جہاں جی چاہے فراغت کر آ۔ بپھرے ہوئے شعرائے کانپور کا غول پہلے تو ان کی تلاش میں گھر گھر جھانکتا پھرا، پھر تھک ہار کر پاپیادہ اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ 100-150 قدم چلے ہوں گے کہ لوگ ساتھ آتے گئے، باقاعدہ جلوس بن گیا۔ قصبے کے تمام نیم برہنہ بچے ایک مکمل برہنہ پاگل جسے لوگ مجذوب سمجھ کر سٹے کا نمبر اور قسمت کا حال پوچھتے تھے، اور میونسپلٹی کی حدود میں کاٹنے والے تمام کتے انہیں اسٹیشن چھوڑنے گئے۔ جلوس کے آخر میں ایک سادھو بھبوت رمائے اور بھنگ پیے، اور 3 کٹ کھنی بطخیں بھی اکڑے ہوئے فوجیوں کی چال، یعنی اپنی ہی چال چلتی شرکیہ ہنگامہ تھیں۔ آتے ہوئے جن نازک مزاجوں نے اس بات پر ناک منہ چڑھائی تھی کہ ہمیں بیل گاڑیوں میں لاد کر لایا گیا، جاتے وقت انہیں یہ شکایت تھی کہ پیدل کھدیڑ دیے گئے۔ چلتی ٹرین میں چڑھتے چڑھتے حیرت کانپوری ایک کلی سے کہہ گئے کہ اس ناہن جار سے کہہ دینا کہ ذرا دھیرج گنج سے باہر نکل، تجھ سے کانپور میں نمٹ لیں گے۔ سب شاعروں نے اپنی جیب سے واپسی کے ٹکٹ خریدے، سوائے اس شاعر کے جو اپنے ساتھ 5 مصرے اٹھانے والے لایا تھا۔ یہ صاحب اپنے مصرع برداروں سمیت آدھے راستے میں ہی بلا ٹکٹ سفر کرنے کے جرم میں اتار لیے گئے۔ پلیٹ فارم پر چند درد مند مسلمانوں نے چندہ کر کے ٹکٹ چیکر کو رشوت دی، تب کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی۔ ٹکٹ چیکر مسلمان تھا، کوئی اور ہوتا تو چھیوں کے ہتکڑی دلوا دیتا۔ صرف بے عزت شدہ شعراء ہی نہیں، کانپور کی ساری شاعر برادری بشارت کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ ان شاعروں نے ان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ چند نثر نگار بھی ان کو کچا چبا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کانپور میں ہر جگہ اس مشاعرے کے چرچے تھے۔ دھیرج گنج جانے والے شاعروں نے اپنی ذلت و خواری کی جو داستان بڑھا چڑھا کر بیان کی، وہ دراصل اسی سلوک کے مستحق تھے۔ لوگ کوریت کوریت کے تفصیلات سنتے۔ ہر شاعر کو شکایت تھی کہ رات کا کھانا ہمیں دن دہاڑے یعنی شام کے 4 بجے اسی کاشتکار کے ہاں کھلوا دیا گیا جس کے ہاں سلوایا گیا۔ ظاہر ہے ہر کاشتکار نے مختلف قسم کا کھانا کھلایا، چنانچہ جتنی اقسام کے کھانے تھے اتنی ہی اقسام کے امراض معدہ میں شاعروں نے خود کو مبتلا پایا۔ حیرت کانپوری نے شکایت کی کہ میں نے غسل کے لیے گرم پانی مانگا تو چودھرائن نے گھونگھٹ اٹھا کر مجھے نزدیک ترین کنویں کا راستہ بتا دیا، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ اس میں سے گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم پانی نکلتا ہے۔
میں نہا دھو کر واپس آیا تو چودھری نے میری گود میں اپنا 2 ماہ کا ننگ دھڑنگ فرزند دے کر تصدیق چاہی کہ آیا نومولود باپ پر پڑا ہے۔ میں نے ہاں کہہ کر شفقت سے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار کیا۔ بچے نے میری اچکن پر پیشاب کر دیا۔ اسی اچکن کو پہنے پہنے میں نے مقامی شعراء کو گلے لگایا۔ شفقت ڈبائیوی کا کہنا تھا کہ بندہ اپنی آبرو ہتھیلی پر رکھے 1 بجے مشاعرے سے لٹا، 3 بجے تک چارپائی کے اوپر کھٹمل اور نیچے چوہے کلیلے کرتے رہے۔ آنکھ لگے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ صبح ہو گئی کا شور مچ گیا۔ یہ شکایت تو خیر سبھی نے کی کہ صبح 4 بجے ہمیں جھنجھوڑ کر اٹھا دیا اور ایک لوٹا ہاتھ میں پکڑا کر جھڑ بیڑی کی جھاڑیوں کے پیچھے بھیج دیا۔ حیرت کانپوری نے پروٹیسٹ کیا تو انہیں اسی نومولود کے پوترے کے نیچے سے ایک چادر گھسیٹ کے پکڑا دی کہ ایسا ہی ہے تو یہ اوڑھ لینا۔ شاعروں کا دعویٰ تھا کہ اس دن ہم نے گاؤں کے مرغوں کو کچی نیند سے اٹھا کر اذانیں دلوائیں۔ کچھ نے شکایت کی کہ ہمیں ٹھوس ناشتہ نہیں دیا گیا، نہار منہ فٹ بھر لمبے گلاس میں نمکین چھاچھ پلا کر رخصت کر دیا۔ قادر بارہ بنکوی نے شکایت کی کہ ان کی کھاٹ کے پائے سے بندھی بکری ساری رات مینگنی کرتی رہی، منہ اندھیرے اسی کا دودھ دو کر انہیں پیش کر دیا گیا۔ خروش شاہجہاں پوری نے شکایت کی کہ ان کے سرہانے رات 2:30 بجے سے چکی چلنی شروع ہو گئی۔ چکی پیسنے والی لڑکیاں ہنس ہنس کے جو گیت گا رہی تھیں وہ دیور بھابھی اور نندوئی اور سرج کی چھیڑ چھاڑ سے متعلق تھا، جس سے ان کی نیند اور نیت میں خلل واقع ہوا۔ اعجاز امروہی نے کہا کہ بھات بھات کے پرندوں نے صبح 4 بجے ہی شور مچانا شروع کر دیا، ایسے میں کوئی شریف آدمی سو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجذوب متراوی کو شکایت تھی کہ انہیں کچے صحن میں جامن کے پیڑ تلے مچھروں کی چھاؤں میں سلایا گیا۔ پوروا کے ہر فرد بخش جھونکے کے ساتھ رات بھر ان کے سر پر جامنیں ٹپکتی رہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کی چارپائی کے کھوٹے سے بندھی بھینس رات بھر ڈکراتی رہی۔ سویرے گجر دم ایک بچہ دیا جو سیدھا ان کی چھاتی پر آن کے گرتا اگر وہ چابک دستی سے کیش نہ لے لیتے۔ رانا سیتا پوری نے الگ ہی شگوفہ چھوڑا، بولے کہ جس گھر میں مجھے سلایا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ رات بھر جگایا گیا، اس میں ایک ضدی بچہ ساری رات شیر مادر کے لیے اور اس کا باپ موخر الذکر کے لیے مچلتا رہا۔ اخگر کانپوری بولے کہ ان کا میزبان ہر آدھے گھنٹے بعد انہیں اٹھا کر پوچھتا رہا کہ جناب عالی کوئی تکلیف تو نہیں ہے، نیند تو ٹھیک آ رہی ہے نا؟ غرض جتنے منہ ان سے دگنی تگنی شکایتیں۔ ہر شاعر اس طرح شکایت کر رہا تھا گویا اس کے ساتھ کسی منظم سازش کے تحت ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ ہوا یا کچھ نہیں تھا، بات صرف اتنی تھی کہ ان شاعروں نے دیہات کی زندگی کو صرف چند گھنٹوں کے لیے ذرا قریب سے دیکھ لیا اور بلبلا اٹھے۔ ان پر پہلی مرتبہ کھلا کہ شہر سے صرف چند میل کی اوٹ میں انسان کیوں کر جیتے ہیں، اور اب ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہی کچھ ہے تو کاہے کو جیتے ہیں۔ کچھ دن بعد سننے میں آیا کہ جن طرحی غزل پڑھنے والوں کی بے عزتی ہوئی تھی، انہوں نے تہیہ کیا ہے کہ آئندہ جب تک کسی استاد کے دیوان میں اپنی آنکھ سے مصرع طرح نہیں دیکھ لیں گے، اس زمین میں شعر ہرگز نہیں نکالیں گے۔ ادھر استاد اخگر کانپوری کی دکان خوب چمکی۔ ان کے سامنے روزانہ درجنوں نئے شاگرد زانوِ تلمس طے کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے اصلاح کی ایک بالکل مخصوص صنف میں اسپیشلائز کر لیا تھا۔ وہ صرف سکتے نکالتے تھے اور اس طرح نکالتے تھے جس طرح پہلوان لات مار کر کمر کی چک نکالتے ہیں، یا جس طرح بارش میں بھیگی ہوئی بان کی اکڑی چارپائی پر محلے بھر کے لونڈوں کو کدوا کر اس کی کان نکالی جاتی ہے۔ کان تو نکل جاتی ہے لیکن لونڈوں کو پرائی چارپائی پر کودنے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ دن تو جوں توں کاٹا۔ شام پڑتے ہی بشارت ایک قریبی گاؤں سٹک گئے۔ وہاں اپنے ایک واقف کار کے ہاں، جس نے چند ماہ بیشتر ایک یتیم تلاش کرنے میں مدد دی تھی، انڈر گراؤنڈ چلے گئے، اور ابھی جوتوں کے تسمے بھی نہیں کھولے تھے کہ اپنے ہر جاننے والے کو مختلف ذرائع سے اپنے انتہائی خفیہ محل وقوع سے آگاہ کرنے کا انتظام کیا۔ انہوں نے دھیرج گنج میں 1.25 سال رو کر گزارا تھا۔ اب انہیں اپنی قوت برداشت پر تعجب ہو رہا تھا، لیکن رزق کی سب راہیں مسدود نظر آئیں تو ناگوارا رفتہ رفتہ گوارا ہو گیا۔ شمالی ہندوستان کا کوئی ایسا اسکول نہیں بچا جس کا نام انہیں معلوم ہو اور جہاں انہوں نے درخواست نہ دی ہو۔ آسام کے کسی مسلم اسکول میں انہیں جمناسٹک ماسٹر تک کی ملازمت نہ ملی۔ 4-5 جگہ اپنے خرچ پر جا کر انٹرویو میں ناکام بھی ہو چکے تھے۔ ہر ناکامی کے بعد انہیں معاشرے میں ایک الگ خرابی نظر آتی جسے صرف خونی انقلاب سے دور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جب ایک دوست کے توسط سے سندیلا ہائی اسکول میں تقرری کا خط ملا تو دل نے بے اختیار کہا کہ میاں
ایسا کہاں خراب جہانی خراب ہے۔ 10-12 مرتبہ خط پڑھنے اور ہر بار نئی مسرت کشید کرنے کے بعد انہوں نے 4 سطری کاغذ پر خط شکستہ میں استعفیٰ لکھ کر مولی مجن کو بھیج دیا اور ایک ہی جھٹکے میں بیڑی اتار پھینکی۔ استعفیٰ رقم کرتے ہی وہ آزادی کے بھگ سے اڑا دینے والے نشے سے سرشار ہو گئے۔ مولی مجن کو خط کا مضمون پڑھنے کی چندہ ضرورت نہ تھی کہ سواد خط کے ہر شوشے سے سرکشی اور ہر دائرے سے استعفیٰ ٹپک رہا تھا۔ بشارت نے لفافے کو حقارت سے لعاب دہن لگا کر اس طرح بند کیا گویا مولی مجن کے منہ پر تھوک رہے ہیں۔ اپنے آقائے سابق سید مولوی محمد مظفر کو حضور، فیض گنجور یا مکرمی معظمی لکھنے کی بجائے جب انہوں نے اردو رسم الخط میں مائی ڈیئر مولوی مجن لکھا تو وہ کانٹا جو 1.25 سال سے ان کے تلوے کو چھیدتا تالو تک پہنچ چکا تھا یکلخت نکل گیا۔ اب انہیں اس پر تعجب ہو رہا تھا کہ ایسے پھٹیچر آدمی سے وہ 1.25 سال تک کیسے اپنی اوقات خراب کراتے رہے، انہیں ہو کیا گیا تھا؟ غالباً مولی مجن کو بھی اس کا احساس تھا، اس لیے کہ جب بشارت انہیں خدا کے حوالے کرنے گئے تو موصوف نے ہاتھ تو ملایا آنکھیں نہ ملائیں، جبکہ بشارت کا یہ حال تھا کہ آداب عرض بھی اس طرح کہا کہ لہجے میں 1000 گالیوں کا غبار بھرا تھا۔ سندیلا ہائی اسکول میں باقی سب تو ٹھیک تھا، لیکن میٹرک میں 3-4 پرابلم لڑکے عمر میں بشارت سے بھی 3-4 برس بڑے تھے۔ یہ لڑکے جو ہر کلاس میں 2-2 3-3 سال دم لیتے میٹرک تک پہنچے تھے، خود اپنی عمر سے اتنے معجوب نہیں تھے جتنے بشارت۔ جیسے ہی وہ گولا جو اس کلاس میں قدم رکھتے ہی ان کے حلق میں پھنس جاتا تھا تحلیل ہوا اور اسکول میں ان کے پاؤں جمے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے توسط سے جو لکھنؤ سے تازہ LLB کر کے آیا تھا، مولوی مظفر کو قانونی نوٹس بھجوا دیا کہ میرے موکل کی 10 مہینے کی چڑھی ہوئی تنخواہ بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیجیے، ورنہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، جس سے اسکول کی جملہ بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کا تشت بام ہونا ناگزیر ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں 2 ہفتے بعد مولوی مظفر کی جانب سے ان کے وکیل کا رجسٹرڈ نوٹس آ گیا کہ مشاعرے کے سلسلے میں جو رقوم آپ کو وقتاً فوقتاً دی گئیں ان کا حساب دیے بغیر آپ فرار ہو گئے۔ اس واجب الادا رقم میں سے اپنے واجبات وضع کر کے بقیہ رقم فوراً بذریعہ منی آرڈر بھیج دیجیے۔ علاوہ ازیں مشاعرے کے اخراجات کا گوشوارہ اور خرچ کی رسیدیں واپسی ڈاک ٹکٹ کے ساتھ ارسال کریں۔ نیز شاعروں کو جو معاوضہ بھتہ اور سفر خرچ دیا گیا اس کی رسیدیں بھی ساتھ منسلک کریں۔ بس صورت دیگر وجہ ظاہر کریں کہ آپ کے خلاف عدالت مجاز میں قانونی چارہ جوئی کیوں نہ کی جائے، جس کا ہرجہ و خرچہ آپ کے ذمے ہوگا۔ نیز شاعروں کے استقبال کے دوران آپ نے یتیم خانے کے بینڈ سے ایک ایسی غزل بجوائی جس کے 1 سے زیادہ اشعار فحش تھے۔ مزید برآں وزن سے گرے ہوئے مصرع طرح دینے سے اسکول کی تعلیمی شہرت اور دھیرج گنج کے لوگوں کی املاک منقولہ کو جو نقصان پہنچا، اس کا ہرجانہ وصول کرنے کا حق اسکول کی مجلس منتظمہ محفوظ رکھتی ہے۔ نوٹس میں یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اگر یہ رقم واپس نہ کی گئی تو بدرجہ مجبوری خیانت مجرمانہ کے کیس کی تفصیلات سے سندیلا اسکول کے منتظمین اور محکمہ تعلیم کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ نوٹس سے 3 دن پہلے مولی مجن نے ایک ٹیچر کی زبانی بشارت کو کہلا بھیجا کہ برخوردار، تم ابھی بچے ہو، گرو گھنٹال سے کاہے کو الجھتے ہو؟ ابھی تو نام خدا تمہارے گولیاں اور گلی ڈنڈا کھیلنے اور ہماری گود میں بیٹھ کر عیدی مانگنے کے دن ہیں۔ اگر ٹکر لی تو پرخچے اڑا دوں گا۔ بشارت کی رہی صحیح مدافعت کا لڑکھڑاتا قلعہ ڈھانے کے لیے نوٹس کے آخری پیراگراف میں انہوں نے ایک ٹائم بم بھی رکھوا دیا۔ لکھا کہ جہاں آپ نے محکمہ تعلیم کو اپنے خط کی نقل ارسال فرمائی، وہاں اس کے علم میں یہ بات بھی لانی چاہیے کہ آپ نے اپنے کتے کا نام سرکار برطانیہ کے گورنر جنرل کی تذلیل اور تحقیر کی نیت سے لارڈ ولزلی رکھا ہے۔ آپ کو بارہا وارننگ دی گئی، مگر آپ ایک لینڈی کتے کے ذریعے حکومت کے خلاف نفرت و بغاوت کے جذبات کو ہوا دینے پر مصر رہے، جس کی گواہی قصبے کا بچہ دینے کو تیار ہے۔ نیز بغاوت اور انگریز دشمنی کے جنون میں آپ خود کو فخریہ اور اعلانیہ ٹیپو کہلواتے تھے۔ بشارت سکتے میں آ گئے، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ مولی مجن نے اسی پر بس نہیں کی، اس نوٹس کی کاپی ان تمام شعراء کو بھیج دی جنہوں نے اس یادگار مشاعرے میں شرکت کی تھی۔ 3-4 کو چھوڑ کر سب کے سب بشارت کے پیچھے پڑ گئے کہ لاؤ ہمارے حصے کی رقم۔ ایک خستہ حال شاعر تو کوسنوں پر اتر آیا کہ جو شاعر دوسرے شاعر بھائیوں کے گلے پر چھری پھیر کے معاوضہ ہڑپ کر جائے،
اللہ کرے اس کی قبر میں کیڑے اور شیر میں سکتے پڑیں۔ ایک دل جلے نے تو حد کر دی۔ اسی زمین میں ان کی حجب کہہ کر ساغر جالونبی کے پاس اصلاح کے لیے بھیجتی، جو اس نمک حلال نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ ہم تاجدار اودھ کے خاندانی رکابدار ہیں۔ ہمارا اصول ہے کہ ایک دفعہ جس کا نمک کھا لیا، اس کے خلاف ہماری زبان یا قلم سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا غبن کیوں نہ کر لے۔ بشارت کے استاد جوہر الہ آبادی نے کھل کر خیانت مجرمانہ کا الزام تو نہیں لگایا، لیکن 1 گھنٹے تک انہیں ایمانداری کے فضائل پر لیکچر دیتے رہے۔ سچ پوچھئے تو ایمانداری کا پہلا سبق لغوی اور معنوی دونوں اعتبار سے انہیں جوہر الہ آبادی نے ہی پڑھایا تھا۔ ہمارا اشارہ مولوی اسماعیل میٹھی کی نظم ایماندار لڑکا کی طرف ہے۔ یہ نظم دراصل ایک ایماندار لڑکے کا قصیدہ ہے جو ہمیں بھی پڑھایا گیا تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن ایک لڑکے نے پڑوسی کے خالی گھر میں تازہ بیر ڈلیا میں رکھے دیکھے تو کھانے کو بے تحاشا جی چاہا، لیکن بڑوں کی نصیحت اور ایمانداری کا جذبہ بیر چرا کے کھانے کی خواہش پہ غالب آ گیا اور بہادر لڑکے نے بیروں کو چھوا تک نہیں۔ نظم کا خاتمہ اس شعر پر ہوتا ہے: واہ واہ شاباش لڑکے واہ واہ، تو جواں مردوں سے بازی لے گیا۔ ہائے کیسے اچھے زمانے اور کیسے بھلے اور بھولے لوگ تھے کہ چوری اور بدنیتی کی مثال دینے کے لیے بیروں سے زیادہ قیمتی اور لذیذ شے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کھٹ مٹھے بیروں سے زیادہ بڑی اور بری ترغیب ہماری دکھیاری نسل کے لڑکوں کو دستیاب بھی نہ تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہمیں خیال آیا کہ اگر اب ہمیں نئی پوت کے لڑکوں کو نیک چلنے کی تلقین کرنی ہو تو چوری اور بدنیتی کی کون سی مثال دیں کہ جس سے بات ان کے دل میں اتر جائے۔ ایک ماڈرن مثال ہمارے ذہن میں آئی جس پر ہم یہ داستان ختم کرتے ہیں۔ ایک ایماندار لڑکے نے ایک الماری میں بلو فلم اور چرس کے سگریٹ رکھے دیکھے۔ وہ انہیں اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے کہ کئی مرتبہ اپنی کلاس کے لڑکوں کے بستوں میں دیکھ چکا تھا۔ اسے ان کی لذت کا بخوبی اندازہ تھا، مگر وہ اس وقت نشہ نصیحت پدری سے سرشار تھا، سونگ کے چھوڑ دیے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ اول اس کے ڈیڈی نے نصیحت کی تھی کہ کبھی چوری نہ کرنا۔ دوم یہ نصیحت بھی کی تھی کہ کبھی فسق و فجور کے قریب بھی نہ جانا اور نظر ہمیشہ نیچی رکھنا۔ سب سے باولا نشہ آنکھ کا نشہ ہوتا ہے اور سب سے گندا گناہ آنکھ کا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ واحد گناہ ہے جس میں بزدلی اور نامردی بھی شامل ہے۔ کبھی کوئی برا خیال دل میں آ بھی جائے تو فوراً اپنے پیر و مرشد کا، اور اگر تم بے پیرے ہو تو خاندان کے کسی بزرگ کی صورت کا تصور کر لینا۔ چنانچہ ایماندار لڑکے کی چشم تصور کے سامنے اس وقت اپنے ڈیڈی کی شبیہ تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مذکورہ بالا دونوں ممنوعہ اشیاء اس کی ڈیڈی کی الماری میں ہی رکھی تھیں۔ واہ واہ شاباش لڑکے واہ واہ، تو بزرگوں سے بھی بازی لے گیا۔